دیکھیے، جس طرح بنی اسرائیل کے گمراہ جو مشرک تھے اور ان کے علماء، ان کے دماغوں کے اندر، دلوں کے اندر بچھڑا چلا گیا تھا، وہ بچھڑا نہیں نکل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر زور دیا اس کے بات کو، کیسے مومن ہو، بچھڑا نہیں نکل رہا ہے، بچھڑے کے پجاریوں۔ بالکل یہ قوم جو ہے، یہ آخری امت، یہ گمت کی پجاری ہے، گمت کی پجاری، گمت ان کی رگوں کے اندر اتر گیا، ان کے دماغوں کے اندر چلا گیا۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے اسکالر سمجھے جانے والے، بڑے بڑے انقلابی سمجھے جانے والے، انہوں نے بھی اپنے پیچھے یعنی ایک گمد لگایا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار کے آپ درس سنیں، پیچھے گمد ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے آپ دیکھیں، پیچھے گمد ہوگا۔ حتیٰ کہ اولیاء مقبول جان کا آج میں نے ایک ویڈیو سنا، پیچھے گمد لٹکا ہوا ہے۔ وہ کیسا مومن ہے تمہارا؟ گمد بنانے والوں کے اوپر، گمد کی پوجا کرنے والوں کے اوپر نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی تھی۔ اور دوسرے بھی جو جتنے، یہ کوئی مدینہ ریاست کی وہ کرتا ہے بات، یا کا نعبد و یا کا نستعین سے شروع کرتے ہیں، اور ان کے ماتھے جا کے پھر گنبدوں کے سامنے جا کے جھکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اپنے زندہ پیروں کے، مولویوں کے، نبیوں کے، ولیوں کے سجدے ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مفسر قرآن ہیں۔ ایسے ہی مفسر قرآن جو پہلے گزرے تھے، جنہوں نے ایمان عقیدے کو شرک کے اندر بدلی کیا تھا، تو انہی کا یہ کارنامہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اسلام جو ہے وہ مغلوب ہے۔ کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے، کوئی ایک جماعت کسی ملک کے اندر ایسی نہیں ہے جس کے اندر 100% ایمان خالص ہو، کہیں نہ کہیں ان کا شرک کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ گنبد کے یہ پجاری ہیں، قبروں کے یہ پرستار ہیں، اور آج امت مسلمہ کے اندر یہ قبر پرستی، گنبد پرستی ہے، یہ خالص بت پرستی کی شکل اختیار کر گئی ہے، خالص۔ اور ان کے اگر مزاروں کے قریب جائیں، عقل حیران ہوتی ہے، دیگیں پک رہی ہیں، چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، عرس اور میلے ہو رہے ہیں، اولادیں مانگی جا رہی ہیں، ماتھے رگڑے جا رہے ہیں، اور بڑے بڑے گورنر اور جنرل آ کے یہاں ماتھا ٹیکتے ہیں، صدر آ کے یہاں ماتھا ٹیکتا ہے۔ تو بتاؤ کیوں نہ ان کے اوپر ذلت اور رسوائی چھائی جائے؟ یہی تو اللہ کا وعدہ تھا کہ دیکھو، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو، کچھ حصے کو نہیں مانتے ہو، انکار کرتے ہو۔ بتاؤ ایسے لوگوں کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں ذلت اور آخرت میں اشد العذاب، یعنی یہ سزا ہوگی، اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہی ہے ان کی سزا، بالکل یہی دنیا میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اور مرنے کے بعد بھی یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، پورا ہونا ہے تمہارے ساتھ۔ میں حیران ہوتا ہوں، کتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب تقریر کرتے ہیں اور بڑی زبردست تمہید بھی باندھتے ہیں کہ دیکھو، ہمیشہ سے ہمارا ایک خواب تھا کہ ایک فلاحی ریاست بنائیں گے، 47 میں جن بنیادوں کے اوپر، جن اصولوں کے اوپر ہم نے یہ ریاست لی تھی، ہم اس پر قائم نہیں رہے ہیں، اور پھر بھول جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست پہلے دن نہیں بنا دی تھی، 13 سال مکہ کے اندر مار کھائی تھی، 13 سال الہکم الہ واحد، یہ اصولی بات تھی پہلی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کو داتا نہیں کہا جائے گا، دستگیر نہیں کہا جائے گا، مشکل کشا نہیں کہا جائے گا، غوث نہیں کہا جائے گا، اور جو کہے گا وہ خالص کافر اور مشرک ٹھہرے گا۔ اس کے علاوہ کسی اور پر توکل اور بھروسہ نہیں ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور کا واسطہ وسیلہ نہیں ہوگا۔ کبھی آپ نے نبی علیہ السلام کی زندگی میں نہیں سنا ہوگا، یا صحابہ کرام نے کسی ایک نے اس طرح دعا مانگی ہوگی، یا اللہ ابراہیم علیہ السلام کے صدقے، یا موسیٰ علیہ السلام کے صدقے، یا حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بھی کسی نے نہیں کہا ہے، نہ ہی نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے۔ تو یہ بتائیے، یہ اصول کہاں گئے؟ بس ان کے دماغ میں ہے کہ وہ جی سارے انسان برابر ہونے چاہیے، وہ جی معاشی معاملات سب کا ایک جیسا ہونا چاہیے، انسانیت کی بڑی خدمت ہونی چاہیے، انسانیت کی بڑی عزت ہونی چاہیے۔ تو ایمان کدھر گیا؟ ایمان جو مرضی رکھو، کوئی بریلوی بن گیا، کوئی دیوبندی بنا ہوا ہے، کوئی اہل حدیث بنا ہوا ہے، کوئی شیعہ، کوئی چکڑالوی، سہروردی، نقشبندی، کتنے تمہارے طبقے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کی کتاب کے انکاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور تفرقہ بازی نہ کرو۔ اللہ کی رسی، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی رسی ہے، کتاب اللہ، جس کا ایک سر اوپر اللہ کے پاس ہے اور نیچے مومنوں کے پاس ہے، سمجھو، یہ اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ بتاؤ، اللہ کی کتاب کو پکڑنے والا مزار پر جا کے سجدے کرے گا؟ اللہ کی کتاب کو پکڑنے والا یہاں جنت میں، یہاں دنیا میں جنتی دروازے کے اندر سے گزرے گا؟
اور اللہ کی کتاب کا ماننے والا امام زامن بنوائے گا، یا علی مدد کا پٹا بازو کے اوپر بنوائے گا عمران صاحب؟ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ وہ ذرا بھی آپ کا اپنا عقل نہیں استعمال کر رہے، اور ذرا بھی دماغ تم لوگوں کا کام نہیں کر رہا ہے. ہمیشہ کی آگ میں اتر کر رہو گے، پوری قوم کو ساتھ لے کے جاؤ گے. آج کبھی امریکہ کی گود میں بیٹھتے ہیں، کبھی چائنا کی گود میں، کبھی رشیا کی گود میں. ہم وہاں سے گندم لیں گے، ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے. وہ اللہ کیا کرتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ایمان عقیدے کی بات کون کرے گا؟ پہلے اپنے بتوں کو گراؤ. حالات بڑے سخت آنے والے ہیں دنیا کے اوپر. یہ جو اللہ کے عذاب کا کوڑا برس رہا اور منڈلا رہا تمہارے اوپر، یہ برس کے رہے گا. جو آج یوکرینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کل تمہارے ساتھ ہوگا، اس ملک کے اندر ہوگا، اگر توبہ نہ کی، معافی نہ مانگی اپنے مالک اور خالق سے. ہندو تمہارے اوپر اسی طریقے سے چڑھ دوڑیں گے، یا دوسرے کوئی حالات تبدیل ہوتے وقت نہیں لگتا ہے. دیکھیے کل کے جو دوست تھے آج کے دشمن بنے ہوئے ہیں. آج کے دوست کل کے پھر دشمن بھی بن سکتے ہیں. ہو سکتا ہے چائنا تمہارے اوپر چڑھ دوڑے، روس ہو سکتا ہے پھر تمہارے اوپر چڑھ دوڑے. کیا کرو گے؟ اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. تمہاری اپنی حالت دیکھو. ان عربوں کی تو سب سے بڑے جو بدماش اور سب سے بڑے جو مشرک اور کافر ہو گئے ہیں وہ یہ عرب ہیں. انہوں نے اللہ کے دین کو سب سے پہلے چھوڑا ہے. سب سے بڑے مجرم ہیں، کیونکہ ان کی اپنی زبان کے اندر جو ہے وہ قرآن نازل ہوا. ان کی اپنی زبان، کسی یہ گرامر کے محتاج نہیں ہے، اور کسی تشریح اور تفسیر کے بھی یہ محتاج نہیں تھے. لیکن انہوں نے سب سے زیادہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کیا ہے. یہ مندر بنا کے دے رہے ہیں ہندوؤں کو، خود گنبد سجا کے بیٹھے ہیں. بتائیے جب کسی کو کہا جائے یہ تو گنبد شرک ہے، تو آگے سے کہتا ہے اچھا یہ تو میں نے صرف تصویر پیچھے لگائی ہے پینا فلکس کی، اس کو تم کہہ رہے ہو شرک ہے. جنہوں نے اصلی رکھا ہو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بتائیے پھر کیا جواب دوں میں ان کو؟ پھر میرے پاس وہی جواب ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا اپنی مشرک قوم کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی قوم کو دیا تھا. لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. سنو مشرکو، تم اور تمہارے آباء و اجداد سارے کے سارے کھلی گمراہی کے اندر تھے، کھلی گمراہی کے اندر تھے. اور جنت کی خوشبو نہیں پا سکتے ہو جب تک تم شرک سے توبہ نہ کرو. جو مرضی کر لو، جو پوری پاکستان کو پوری دنیا سے زیادہ بڑی فلائی مملکت بنا دو، سونے کے نوالے کھلاؤ ان کو، اور ایمان عقیدے کی بات نہ کرو. عرس اور میلے اسی طریقے سے چلتے رہیں، یا علی مدد اور یا رسول مدد کی پکاریں اسی طریقے سے لگتی رہیں. تو اس کے بعد جو مرتا جا رہا ہے جہنم کے اندر، جو مرتا جا رہا ہے آگ کے اندر، اور پچھلوں پر لعنتیں بھیجتا ہوا آگے جا رہا ہے. چاہے وہ خادم رضوی ہو، چاہے وہ اعلیٰ حضرت ہوں، یا ابو الاعلیٰ ہوں، یا ڈاکٹر اسرار، یا یہ سارے شرک کے، یہ اس طرح فضل الرحمان ہوں، یا اس کا باپ مفتی یہ حلوے بانٹنے والا قبروں کے اوپر چادریں چڑھانے والے، اور یہ مفتی نعیم، اور یہ سب قبر پرستی ان کی رگوں کا خون بن گیا، جن کے دماغوں کے اندر یہ بچڑا چلا گیا. جب تک توحید کی دعوت نہیں اٹھے گی، کھلی ننگی اریاں دعوت، وہی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر اٹھائی تھی. پہلے ماریں کھائی تھی، دیس نکالا کہ کسی جگہ آپ توحید کی دعوت اٹھائیں یہ آگے سے وہی ریئیکشن ہوتا ہے. میں نے 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر پاکستان آرمی کے اندر جب یہی کہا گیا علی مدد کرنا شرک ہے، تو ایک دم ریئیکشن ایسا پتا چلا کہ یہ ہندو اور کافر و مشرک ہیں. اور کس طرح انہوں نے فوج سے نکالا. کہیں بھی اٹھاؤ یہ بالکل پکی طے بات ہے، بے شک انکوائری کروا لیں. پولیس میں ہوں، کسی جگہ ہوں، پھر اپنے علاقے میں آ کے گجر خان میں جب دعوت دی، وہی ریئیکشن. اچھا نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، وہ تو ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں. مسجدوں کے اندر 11ویں کی دیگیں پکا رہے تھے بے ایمان. جب میں نے اہلیان چکری وکیلا والوں کو کہا کہ یہ شرک ہے، پھر ان کے اندر 5 بتوں کو پوجا کرتے ہیں. ہر علاقے میں 5 بت ان کے لازمی ہوتے ہیں مشرکوں کے. ہمارے اہلیان چکری وکیلا کے اندر 5 بت ہیں. ایک کا نام ہے بابا صاحب سبحان، دوسرا کا نام ہے نکروڑے والی سرکار، تیسرا ہے کلیاں والی سرکار، چوتھا ہے چاڑا والی سرکار، اور 5واں 4 دیوالی. یہ 5 بت ہیں ان کے بے ایمانوں کے. پھر اب تو یہ گھوڑے کی پوجا بھی شروع کر دی ہے، پنجے سرکار بھی آ گئے ہیں، بھی سارے ڈٹے ہوئے ہیں. یہ ہے اللہ کے بندو اصل مسئلہ. یہ ہے مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے جہنم کے اندر تمہیں رہنا پڑے گا. دنیا کی ذلت جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو یہ بڑھتی جا رہی ہے، ابھی اور بڑھے گی. اللہ یہ کہ توبہ کرو، سچی توبہ کرو میری قوم کے لوگوں، واپس پلٹو ایمان خالص کی طرح. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تمہیں عزت عطا فرمائے گا، اقتدار ملے گا، خلافت قائم ہوگی انشاءاللہ، لیکن مومنوں کے ذریعے. یہ چادریں چڑھانے والوں کے ذریعے اور جمہوریت کے ذریعے کبھی بھی نہیں ہو سکتی. ایک کافرانہ نظام کے ذریعے تم اسلام لے آؤ گے. یا کوئی دماغ کام نہیں کر رہا تم لوگوں کا.